فوج نے صحیح الیکشن کرایا ہے. 45 فارم 45 میں کوئی غلطی نہیں ہے, الیکشن دوبارہ نہیں ہونے چاہیے. یہ موصوف فرما رہے ہیں. آپ چیف جسٹس پہ الزام لگا رہے ہیں, آپ چیف الیکشن کمشنر پر الزام لگا رہے ہیں, آپ نیچے آر اوز پر الزام لگا رہے ہیں, آپ ڈی آر اوز پر الزام لگائے ہیں. کیا آپ نے ایک بھی ثبوت اپنی پریس کانفرنس میں, جو آپ کو اصل میں کاغذات لے کر الیکشن کمیشن جانا چاہیے تھا, جہاں ان تمام سیٹوں کا نوٹیفیکیشن 3 دن رکا رہا, اور یہ کہا کہ وہاں پٹیشنز کی ہیئرنگ ہوئی, اور وہاں کہا گیا کہ اگر کسی کے پاس اس الیکشن کو چیلنج کرنے کا کوئی ثبوت موجود ہے تو اس کو لے آیا جائے. تو ٹی وی پر بیٹھ کر پریس کانفرنس کر کے الیکشن میں دھاندلی ہو گئی ہے. آپ کو وہ موصوف یاد ہے, افضل خان صاحب ایڈیشنل سیکرٹری الیکشن کمیشن نے 2013 میں یہ کہا کہ چیف جسٹس نے الیکشن رک کرایا اور الیکشن کمشنر نے رک کرایا, دونوں کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. آج یہی سٹیٹمنٹ کمشنر صاحب, اس وقت کے الیکشن کمیشن بنا تھا ایک انویسٹیگیشن کا, آپ کو یاد ہوگا, جب وہاں کے کمیشن کے ممبران نے افضل خان صاحب کو بلایا تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, میں نے غلط بیانی کی, میرے پاس اپنی سٹیٹمنٹ, میرا خیال ہے. آج پریس ٹاک کی 8 دن بعد ضمیر جاگا صبح خودکشی کرنے کا. بھئی کوئی تو اس انکشاف کے پیچھے کاغذ ہوگا, کوئی میسج ہوگا, کوئی فون کال ہوگی, کسی قسم کا کوئی ثبوت ہوگا, کوئی آپ کو کسی نے دباؤ میں ڈالا ہوگا, کسی آر او کو ڈالا ہوگا, کوئی فارم 45 بدلا ہوگا, کوئی فارم 47 بدلا ہوگا, کوئی بیلٹ پیپر پاس ہوگا, کسی کے اوپر کوئی سٹیمپ لگی ہو, کسی کا کوئی سٹیمپ کینسل ہوئی ہو, کچھ تو ہوگا نا بھائی. ایک شخص اٹھتا ہے, اس کا ضمیر جاگتا ہے 8 دن بعد, اور اس کے بعد وہ کہتا ہے جی الیکشن جو ہے وہ رگ ہو گیا ہے, 50 ہزار کی لیڈ دے دی گئی ہے. اور لیڈز کا جو میں آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے پورا کہانی, دیکھیں بات بہت سمپل ہے. آج ہم سب کے لیے, چاہے وہ میں ہوں, چاہے یہاں آپ جو رپورٹرز بیٹھے ہیں, چاہے آپ کے میڈیا مالکان ہیں, چاہے آپ کا میڈیا ہے, جوڈیشری ہے, پاکستان کی عوام ہے, آج ہم نے فیصلہ کرنا ہے ہم اس ملک کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں. کیا آپ امریکہ کی مداخلت چاہتے ہیں کہ ملک میں ڈیموکریسی ڈیر ہو, جس کی منتیں اور جس کو آوازیں دی جا رہی ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ وہی گروہ جس نے 2018 میں آر ٹی ایس کو بٹھا کر پاکستان کا مینڈیٹ چوری کیا تھا, 4 سال اس ملک کو معاشی بحران, معاشرتی بحران اور سیاسی بحران میں دھکیلا گیا, اس کے بعد پولیٹیکل وکٹمائزیشن, فساد, فتنہ مچایا گیا, ملک کو ڈیفالٹ کر دیا گیا, آئی ایم ایف کو خط لکھے گئے کہ اس ملک کو ڈیفالٹ ہونے کے لیے کسی قسم کی نہ ہونے کے لیے مدد نہ کی جائے. کیا چاہتے ہیں ہم لوگ؟ اتنا جھوٹ بولو, اتنا جھوٹ بولو کہ وہ سچ لگنے لگ جائے. یہ محاورہ بھی اب پرانا ہو گیا. پھر فارم 45 کا رونا پٹنا چیخیں, پٹاری کھلتی ہے تو آپ لوگوں کی ٹی وی سکرینز کے سکرین شاٹس دکھائے جاتے ہیں. فارم 45 نہیں دیا جاتا, ثبوت نہیں دیا جاتا, آپ کو استعمال کیا جاتا ہے. ایک شخص کے بیان کے اوپر کوہرام مچ جاتا ہے بغیر کسی تحقیق کے, بغیر کسی کانٹیکسٹ کے, بغیر کسی فکر کے. فارم 45 جعلی انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. تو کل ایک رپورٹر, معصومانہ سوال, اس رپورٹر نے کہا کہ فارم 45 کی کاپی دے دیں, اور کیا آپ نے اس فارم 45 کا فورینزک کرایا؟ انٹرنیشنل میڈیا ہے نا, اس نے سوال کر لیا معصومانہ. جواب کیا آیا؟ ہمارے پاس کوئی اوریجنل کاپی نہیں ہے, ہمارے پاس اسکرین شاٹس ہیں چینلز کے ریزلٹ سنانے کے. امریکہ کو دہائی, ای یو کو دہائی. ای یو کی پریس ریلیز آتی ہے, وہ کہتے ہیں اگر کسی کو کنسرن ہے کوئی irregularity کا, کسی ٹرینڈ کا, تو وہ انویسٹیگیٹ ہو جائے, اور انویسٹیگیٹ ہو کر وہ اس کو کمیشن کو اس کی ریکمنڈیشنز دے دی جائیں. اس کی پوری پریس ریلیز کو فورج کیا جاتا ہے, پوری پریس ریلیز کو. جیسے فارم 45 نقلی بنا کر ڈیجیٹلی اپلوڈ کیے جاتے ہیں, اسی طرح ای یو کی پریس ریلیز, آفیشیل پریس ریلیز کو فورج کیا جاتا ہے.
اور اداروں پہ، چیف جسٹس پہ، چیف آف آرمی سٹاف پہ، پتہ نہیں کس کس کے اوپر تحقیقاتوں، الزاماتوں، پتہ نہیں کیا کیا یہ پریس ریلیز بنائی جاتی ہے. وہ ایو بیچاروں کو ہفتے کے دن رد عمل دینا پڑتا ہے کہ یہ پریس ریلیز جعلی ہے، ہماری پریس ریلیز یہ ہے. ٹویٹ کرنی پڑتی ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ چائنا نے بھی ٹویٹ کی کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. ایک دفعہ وہ ڈفڈ نے، جس شہباز شریف صاحب پہ جو انہوں نے الزام لگایا، ڈفڈ نے سنڈے والے دن ٹویٹ کی. میرا مطالبہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے، پہلے تو مطالبہ یہ ہے کہ کمشنر صاحب کی پوری تحقیقات ہونی چاہیے. ان کا 8 دن کس سے رابطہ تھا؟ 8 دن یہ کس کو ملتے رہے؟ 8 دن کس کے ساتھ رابطے میں رہے؟ ان کی فون کالز کس کس کو جاتی رہیں؟ ان کے تمام اکاؤنٹس کی ویریفیکیشن ہونی چاہیے. تمام جو ان کی 8 دن کی کارروائی ہے، اس پورے دنوں کی تحقیقات ہونی چاہیے اور انویسٹیگیٹ کر کے پبلک ہونی چاہیے. دیکھیں، آپ الزام لگا دیں چیف جسٹس پہ، آپ الزام لگا دیں، کنفیوژن پھیلا دیں، ڈسکریڈٹ کر دیں ملک کے جمہوری نظام کو، اور آپ الزام لگا کے اسکاٹ فری ہو جائیں اور پورا ہیجان کریٹ کر دیں. اس کی بھی سزا ہونی چاہیے. اب جو الزام لگائے اور ثبوت نہ دے، کڑی سے کڑی سزا ہونی چاہیے. یہ ملک جہاں ملک کی عوام کے پاس آج روٹی کے لیے، بجلی کے لیے، گیس کے لیے، ہم کن کاموں میں ملک عوام کو دھکیل رہے ہیں، ہم کس صورتحال کو پیدا کر رہے ہیں اس ملک کے لیے، یہ آج ہم سب کے اوپر ذمہ داری ہے. یہ ایک گروہ ہے جس نے پاگل بنایا ہوا ہے. روز ایک تماشا، روز ایک مداری کھڑے ہو جاتے ہیں، الزامات لگانے شروع کر دیتے ہیں. سیاسی مخالفین پر الزام لگاؤ، چکی میں ڈالو، موت کی چکی میں ڈالو، ہیروئنوں کا الزام لگاؤ، ہیروئن کے ڈبے نکالو، پھر پتہ نہیں سزائے موت کی چکیوں میں ڈال دو، 2 سال، 1.5 سال، 3 سال جیلوں میں پھینک دو. اداروں پہ الزام لگا دو، تم سے تمہارا حساب مانگے تو ریاست کے اوپر چڑھ دوڑو، شہدا کے مجسمے گرا دو، ان کو ٹھڈے مارو زمینوں پر پھینک پھینک کے، اسکول جلاؤ، ہسپتال جلاؤ، ملک کو لاک ڈاؤن کرو. یہ پورا گروہ ہے جو فورن فنڈنگ، میں نے کل بھی کہا تھا، یہ فورن فنڈنگ آپ کو سامنے آپ کے نظر آ رہی ہے کہ یہ ملک کے اندر کبھی کسی قسم کا کوئی استحکام لانا ہی نہیں چاہتے. یہ بدماشی سے، گنڈا گردی سے، جھوٹ بول کر، بیانیہ بنا کر ہر چیز کو ڈسکریڈٹ کر دو، اور پھر ہم سے توقع کیا کی جاتی ہے؟ اس سے بڑا جھوٹ بولو، اس سے بڑا جھوٹ بول کر اس کا مقابلہ کرو. یہ ایک منحص القوم ہماری حقیقت بن چکی ہے. جو خاموش ہو جائے اس کی میڈیا مینجمنٹ ٹھیک نہیں ہے. جو میچورٹی سے بات کرے، وہ جی ڈر گئے، تباہ ہو گئے، ختم ہو گئے، جھوٹ کیوں نہیں بولیا، وڈا جھوٹ کیوں نہیں بولیا. مطلب میں نے کل بھی کہا تھا، آپ کو کسی قسم کا اعتراض ہے، امریکہ کیوں جاتے ہو یار؟ کانسٹیٹیوشن ایونیو کے اوپر الیکشن کمیشن جاؤ. آپ کو پاس کوئی، اگر آپ کے پاس فارم 45 ہے جس میں آپ کو پرابلم ہے، کوئی جال سازی نظر آتی ہے، تو اس کو عدالت میں لے کر جاؤ. اس کو کس قسم کا یہ ہے کہ میریٹ میں بیٹھ کر آپ انفولڈ کر رہے ہیں دھاندلی کو. وہ بڑی اچھی پریس کانفرنس تھی جی، انہوں نے پروجیکٹر لگایا ہوا تھا، انہوں نے اسکرین شاٹس لگائی ہوئی تھیں، وہ بڑے بڑے وہ گرافکس دکھا رہے تھے. آپ لوگ کیوں نہیں دکھاتے؟ مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی، بطور ترجمان ایک پارٹی کے سمجھ نہیں آتی کہ کیا، کس طرح اس فتنے کا، اور جتنا بڑا